ہاں منظور بھائی جو ان سے طے پایا ہے یہ ہے کہ پانچ کم از کم پانچ سے یہ حدیث یہ پیش کرے گا جو صریح الدلالہ ہو ختم نبوت پر، بالکل کہ ہمارے نبی صلی بے اللہ شک علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتے، اس طرح صریح الدلالہ ہو اور تعویل نہ ہو۔ اور ہمارا ادعا ہے کہ ان کے پاس اس مسئلے پہ کوئی ایسی صریح الدلالہ حدیث نہیں ہے جو قابل تعویل نہ ہو، اور ان کے اکابر علماء منکر ہو گئے، ختم نبوت کے منکر ہو گئے، ان کے مذہب میں بڑے بڑے علماء ہیں جن کی امامت کو یہ مانتے ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے ہمارے مذہب کا کوئی آدمی کبھی قادیانی نہیں بنا، قادیانت بنی ہے تو انہی کے مذہب، انہی حنفیوں یعنی اہل سنت جماعت عمریہ، انہی احناف کے علماء، احناف کے خطبہ، احناف کے پروفیسرز، احناف کے تجار، احناف کے پاکستان میں وزراء اور فوج میں جنرل افسر وغیرہ، یہ لوگ قادیانی بنے ہیں اور قادیانی بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ مناظر کر ہی نہیں سکتا ان سے، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ختم نبوت پر۔ جو دلائل ہیں ان کے پاس وہ پانی کی طرح وہ نمک کو جیسے پانی میں وہ ذوب کر لیتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو ابھی سنتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی باتیں ہیں جناب، چلیں۔ ٹائمر لگا دیں سر۔ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ یاری کا یہ دعویٰ کہ اہل سنت والجماعت کے پاس ختم نبوت پہ احادیث نہیں ہے، انہوں نے چیلنج دیا کہ آپ 5 صحیح حدیث اپنی صحیح کتب سے پیش کیجئے تو میں شکست تسلیم کروں گا۔ ابھی شکست تسلیم نہ کرے لیکن میرے ساتھ ختم نبوت پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ شیعہ آج تک قادیانی نہیں بنا۔ شیعہ 12 انبیاء کو، انبیاء کرام کے بعد 12 انبیاء کو ختم نبوت کے بڑے منکر ہے قادیانی سے۔ قادیانی صرف ایک نبی کو کبھی بروزی نام دیتا ہے، کبھی ذویلی نام دیتا ہے، یعنی الفاظ کے تغیرات کے ساتھ ایک نبی مانتا ہے، اور شیعہ 12 نبیوں کو مانتے ہیں۔ میں کتابوں سے ثابت کروں گا۔ تو پھر قادیانی پیچھے کیوں آئے؟ یہ قادیانی شیعہ کیوں پیچھے آئے؟ وہ تو ترقی پہ ہے، ختم نبوت کے انکار کے بالکل چھوٹی پہ پہنچ گئے ہیں، وہ پیچھے کیوں آئے کہ وہ قادیانی بنے؟ وہ تو قادیانیوں سے بڑھ کر منکر ہے، اور قادیانیوں سے پہلے انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ سب سے پہلے انکار شیعوں کا ہے، بعد میں انکار قادیانی کا ہے۔ اس کا جواب ہوا، آئندہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ شیعہ کیوں قادیانی نہیں ہوا۔ دوسری بات، ابھی میں ختم نبوت پہ ہمارے پاس قرآن پاک کی آیات ہے، صریح آیت ہے، اور ابھی قرآن پاک کا جو لغت ہے، قرآن پاک کی جو آیت ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں آیا ہے خاتم النبیین کا لفظ آیا، خاتم النبیین، تو خاتم کا مطلب ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، نبیوں پہ مہر، یعنی آخری نبی پہ مہر لگانے والا، کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آیت ہے یہ۔ الیاری کہتا ہے کہ یہ معنی مجھے منظور نہیں، قادیانی جو معنی کرتا ہے وہ مجھے منظور ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نے اجماعی طور پر جو قطعی معنی ختم کا کیا ہے، خاتم النبیین کا جو قرآن میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا آخری نبی۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت مجھے منظور نہیں، مجھے حدیث پیش کیجئے۔ تو سب سے پہلے سن لیجئے، اللہ یاری لکھ دیجئے، پھر اپنی نمبر میں جواب دینا ہے۔ صحیح مسلم کا حدیث نمبر ہے 2286، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پوری لمبی حدیث ہے، وہ آخر میں وختم بی النبیون، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہوا۔ دوسرا حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے 35 صحیح مسلم میں حدیث 2286، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ بخاری میں کیا نمبر ہے؟ مثلی حدیث مسلم کی ہے 2286، بخاری نمبر 2286، مسلم کی ہے حدیث 2286۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے، لیاری کو پتہ ہے، جس میں مثلی و مثل الانبیاء کا مثل رجل بنا بیتن، جس نے گھر بنایا، وہ حدیث آخر میں فانا خاتم النبیین۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرق کہ ایک بندے نے ایک بلڈنگ بنائی، عمارت بنائی، اس میں
ایک اینٹ جو ہے نا رہ گیا تھا نا، وہ اینٹ میں ہوں، وہ حدیث ہے پوری. فانا خاتم النبیین، پس میں نبیوں، آخری نبیوں کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہے اور میں نبیوں کا خاتم ہوں. یہ تیسری نمبر پہ ہے حدیث مسلم کا 523 صحیح مسلم کا ہے. 523. وہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اب لمبی حدیث ہے. فضلت علی الانبیاء بستہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی انبیاء پہ مجھے 7 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے. آخر میں فرمایا وختم بی النبیون، اور مجھ پہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. ابھی چوتھی حدیث ہے 4، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح متفق علیہ حدیث ہے، مسلم میں ہے 2404. اور وہ حدیث اس کا عربی ترجمہ وہ مشہور حدیث ہے، اللہ یعنی کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ بمنزلہ ہارون کے ہو لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ پانچواں 5 حدیث. حضرت صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی میں ہے 2219، حدیث نمبر ہے 2219 ترمذی شریف. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوا انہ لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ترمذی میں، یہ متفق علیہ حدیث. آخر میں جو حدیث ہے وہ ترمذی کا ہے، خود اس کو البانی نے اور باقی محدثین نے صحیح کہا ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو حسن کہا ہے. کوئی ایسے حدیث میں نے پیش نہ کی جو ضعیف ہو یا قطعی الدلالت نہ ہو، یعنی معنی کے لحاظ سے یہ بالکل قطعی الدلالت ہے. یہ جو میں نے حدیث پیش کی، اور میں نے 5 حدیث پیش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے ان سے طلب کیا تھا کہ 5 صریح الدلالہ حدیث لے کے آئیں ختم نبوت پر. ختم نبوت کے قائل شیعہ ہیں، ختم نبوت کو ثابت کرنے والے شیعہ ہیں. کوئی قادیانی نہیں بنتا، وہ شیعہ ہیں. شیعہ کیوں قادیانی نہیں بنتے؟ کیونکہ شیعوں کے پاس بے نہایت احادیث ہیں ختم نبوت پر. شیعوں کے ہاں بے نہایت احادیث موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کیسی ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کون ہے، ہمارے 12ویں امام ہیں. اس لیے کوئی فراڈی آ کے کہہ دے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں نبی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کے بعد یہ شیعوں کے ہاں یہ نہیں بکتی. وہ اصل وجہ یہ ہے کہ شیعہ قادیانی کیوں نہیں بنتے، اور یہ لوگ قادیانی بنتے ہیں ان کے علماء قادیانی بن جاتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے. ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ختم نبوت پہ احادیث لے کر. یہ بھائی کہتے ہیں میں نے 5 احادیث لائے صریح الدلالہ. انہوں نے ایک مسلم کی حدیث لے کے آئے وختم بی النبیون ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دیا. ختم بی النبیون، یہ اس کے 2 ہو سکتے معنی ہو سکتے ہیں. یہ ان کو چاہیے تھا کہ صریح الدلالہ حدیث لے کے آنا. صریح الدلالہ حدیث سے کیا مراد ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صریح الدلالہ جو شیعوں کے پاس ہے، تمہارے پاس تو حدیث نہیں ہے. نام رکھا اہل سنت، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ قادیانی بنتے ہیں. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 11، اس میں یہ فقرے ملاحظہ کریں. صفحہ نمبر 353 میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی. ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم القیامہ وختم بالقرآن الكتب الى یوم القیامہ وجعلنا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خلفاء فی ارضہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. ان کے آنے سے یوم قیامت تک انبیاء کا سلسلہ ختم پایا گیا. ختم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الانبیاء الى یوم القیامہ وختم بالقرآن الکتب الى، یہ صریح الدلالہ. انہوں نے جو روایت لکھا ہے ختم بی النبیون، ختم بی النبیون، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے آپ کے قادیانی حضرات جن کے سامنے یہ پیش نہیں ہو سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو میری وجہ سے مہر لگی ہے. انبیاء کے پاس جو ان کی نبوت کی مہر ہے، ان کے پشت پہ نشانی ہوتی، وہ میری وجہ سے ان کو لگائی گئی ہے. یہ قرآن میں بھی اسی معنوں پہ آیا نا. یہ حدیث دوبارہ سنائے. پھر میں ٹائم زیادہ لوں گا نا اگر میں نے دوبارہ سنانا ہو. کون سی حدیث؟ آپ کی حدیث یا اپنی حدیث؟ لے جی آپ والی وہ دکھائیں گے آپ، کوئی بات نہیں. انہوں نے جو کہا وختم بی النبیون، یہ صریح الدلالہ نہیں ہے.
یہ قادیانیوں کو چپ نہیں کر سکتے اس حدیث کے ساتھ، وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے یا خاتم الانبیاء ہے، وہ ختم بی النبیون کہتے ہیں وہ مہر لگانے والے، وہ انبیاء کے نگین ہیں، انبیاء کو جو جس نبی کو نبوت ملتی ہے ان کو وہ تائید کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی آئے گا، قادیانی یہ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پہ ہوگا، اس لیے یہ مہر لگانے والے، تو ختم بی النبیون یہ ختم نبوت کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر ہماری طرح ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم القیامہ ولیس بعدہ رسول ولا نبی، اس طرح اگر کوئی حدیث و صریح الدلالہ تو بات بنتی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ فَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، ایک حدیث نے کہا خاتم النبیین کی، وہ قرآن کی طرح، وہ بھی صریح الدلالہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف یہی ہے کہ مہر لگانے والا۔ قادیانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، خاتم النبیین کو مانتے ہیں، وہ منکر تو نہیں ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے والے، یعنی جس کو شخص کو بھی نبوت ملتی ہے اس امت میں، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے جو کہا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، اس کا بھی یہ بھی صریح الدلالہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ نے خود اس حدیث کو جھٹلایا، عائشہ نے خود اس حدیث کو جھٹلایا۔ یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار ملاحظہ کریں یہاں پر، من کرہ ان یقول لا نبی بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 363 336، حدیث نمبر 26453، عن عائشہ تقول خاتم النبیین ولا تقول لا نبی بعدہ، عائشہ کہتی ہیں کہ کہہ دو خاتم النبیین، لیکن یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدہ، اس کے بعد کوئی نبی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خود عائشہ ان کے اتنے بڑی شخصیت ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کہتا لا نبی بعدہ، یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، پہلی بات۔ دوسری بات، ان کے پاس حدیث ہے جناب، ملاحظہ کریں، کتاب مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 19، یہاں پر یہ حدیث نقل کیا ہے، اور اس کو بولا کہ حسن بھی ہے، لو عاش ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکان صدیقا نبی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق اور نبی ہوتے۔ اچھا، اسی حدیث کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا، سنن ابن ماجہ میں ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے، لما مات ابراہیم فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولو عاش لکان صدیقا نبی، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا ہے تو صدیق اور نبی ہوتے۔ اس کی شرح میں ملاحظہ کریں کہ علماء کیا کہتے ہیں، اس کے یہ کشف الخفا ہے، اجلونی صاحب کی جزء ثالث، ولو عاش ابراہیم لکان نبیا، ورد عن ثلاثة من الصحابہ، 3 صحابہ سے مروی ہے، فلا يناقض قوله تعالى وخاتم النبيين إذ المعنى أنه لا يأتي نبي بعده ينسخ ملته ولم يكن من ملته، کہتے ہیں یہ خاتم النبیین کا مناقض نہیں ہے، اس کو نہیں جھٹلاتا، کیونکہ لا نبی بعدہ کا کیا مطلب ہے کہ ایسا پیغمبر نہیں آئے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کیا کرے، منسوخ کر دے۔ جو بھی نبی آئے گا پیغمبر کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے، تو ابراہیم اس لیے اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ اور ان کا بہت بڑا عالم دین ہے احناف کا، ملا علی قاری، یہ کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ، یہ اس کتاب میں ملا علی قاری حدیث نمبر 389 میں لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، کہتے ہیں لہو طرق ثلاثہ یقوی بعضها ببعض، کہتے ہیں اس کے 3 طرق ہیں، یہ ان کثرت طرق کی وجہ سے صحیح بن جاتا ہے۔ کہتا ہے قلت ولو ومع هذا لو عاش ابراہیم وصار نبیا وكذا لو صار عمر نبیا لكان من اتباع علیہ السلام۔ بات کرو ہے جی، بس 30 سیکنڈ میں ختم کر رہا ہوں۔ اچھا لیں جی، چلو تم بولو۔ میں نے منظور بھائی، میں نے حدیث پیش کی، وہ وختم بی النبیون، انہوں نے خوب اسی طرح حدیث پیش کی وختم بی الرسل، اور یہ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ قرینہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو حدیث پیش کی اس کے ساتھ ایک قرینہ لگا ہوا ہے کہ آخر میں ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حدیث اسی طرح میں نے پیش کی وختم بی النبیون، انہوں نے پیش کی وختم بی الرسل۔ اب میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے ساتھ قرینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک محل بنا رہا ہے، ایک آدمی ایک عمارت بنا رہا ہے، وہ مکمل ہے لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی ہے، تو میں وہی اینٹ ہوں۔ پھر فرمایا ختم بی النبیون،
تو یہ قرینہ اس کے ساتھ موجود ہے. باقی میں نے جتنے حدیث مسند کی میں نے حدیث پیش نہ کی، انہوں نے جھوٹ بولا کہ آپ نے مسند کی حدیث، میں نے ترمذی کا حدیث پیش کی. وہ ایک حدیث میں یا بھی صریح حدیث میں آیا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی طرح کوئی ذلی بروزی امامی اثنا عشرہ کا جو یعنی کسی طرح بھی کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. نفی ہے تمام انبیاء کا، جو شیعوں کا امام ہے یا قادیانیوں کی ذلی اور بروزی ہے یہ. اور میں نے یہ خطیمہ کا جواب دیا. باقی میں سب میں ہے لا نبی بعدی، اور جو لا نبی بعدی باقی سب میں لا نبی بعدی ہے وہ صریح ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ صریح نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو میں ایسا معنی کروں گا کہ ایسا اللہ نہیں آئے گا جو کسی کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایسا اللہ موجود ہے جس کی عبادت جائز ہے. تو یہ تو ادھر ادھر کی بات ہے، غلط سلط کی جو تعویلات کرتے ہیں. جب حدیث میں صریح آیا ہے کہ لا نبی بعدی تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نبی نہیں آئے گا ویسا آئے گا. یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ یہ تو قادیانیوں کا دجل ہے جو آپ کے دماغ میں بھرا ہوا ہے پڑا ہے. آپ نے قادیانیوں سے جو ہے جو بات چوری کر کے اہل سنت والجماعت کے خلاف استعمال کر رہے ہو. میں اپنا دعوے پہ میں شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام کے ہم اب پہلے میں نبی کی تعریف کروں گا کہ نبی کی تعریف کیا ہے. نہیں ابھی آپ نے حدیث پیش ہی نہیں کی ہے. ابھی حدیث پیش کرو، ہمارے اعتراضات کا جواب دے دو. منظور بھائی میں نے حدیث پیش کی. اگر یہ نہیں مانتا ہے تو قیامت تک نہ مانے. میرا کیا کام ہے؟ میں نے حدیث پیش کی. ابھی منظور بتا دے کہ میں نے پیش کی. کہیں آپ کیوں درمیان میں بولتے ہو؟ جی ایک منٹ سر، ایک منٹ. بات یہ ہے کہ مجھے منظور سے بات کریں. اگر منظور کہے کہ یہ حدیث ہمیں منظور نہیں. جی ایک بات یہ ہے کہ آپ اللہ یاری صاحب کے سوال حدیثوں کا جواب آپ دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے اما عائشہ کی روایت کے میرے ان کے نبی کے بعد میرے والد نبی ہوتے. تو یہی وہ آپ سے جواب طلب کریں تاکہ اس بات کو آگے چلیں کہ میدان کیسا ہے. آپ بات سمجھو، پہلے بات سمجھو. میں نے جو 5 حدیث پیش کی ہے ان پہ انہوں نے جرح کرنا تھا. جرح کہ یہ حدیث جو میں نے 5 پیش کی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قطعی الدلالت یعنی معنی کے لحاظ سے واضح نہیں ہے. اس کا اللہ یاری کا یہ دعویٰ ہے. ابھی آپ بتائیں کہ جو میں نے 5 حدیث پیش کی اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر یہ مطلب ہے تو بات درست ہے. اگر یہ مطلب نہیں ہے تو منظور آپ بتا دے. آپ درمیان میں بیٹھے ہو بطور ثالث کہ جو میں نے 5 حدیث پیش کی اس کا کیا مطلب ہے آپ بتا دیں، اس کے علاوہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیں بھائی صاحب، بات یہ ہے پہلے آپ نے اس طرح تو نہیں کہ آپ خود حدیث پیش کرو اور خود فیصلہ کرو ہمارے سوالات کا. آپ نے منظور صاحب کو کیوں بٹھایا ہے درمیان میں؟ ٹائم لینے کے لیے نا. کہ میں نے حدیث ابھی آپ نے بات کیا، مجھے بھی بات کرنا ہے نا. 2-3 منٹ آپ نے بات کیا. دیکھیں یہ تو آپ نے تو اس طرح تو نہیں کہ آپ فوراً فیصلہ کریں کہ میں جیت گیا ہوں، میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں اور ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف. پہلی بات یہ ہے کہ اب ہمارا کیا جواب ہے. کیا واقعا ہم مانتے ہیں کہ آپ نے پیش کیا پیش نہیں کیا؟ آپ نے بالکل کوئی ایسے صریح الدلالہ حدیث جو ختم نبوت پہ دلالت کرے پیش نہیں کیا، جو قادیانیوں کو کا منہ بند کر دے کہ وہ آپ سے مناظرہ نہ کر سکیں. آپ جب کہتے ہو لا نبی بعدی والی حدیث لے کے آتے ہو، قادیانی جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی عائشہ نے خود بولا کہ آپ نہ بولو لا نبی بعدی، یہ عائشہ نے خود منع کیا، آپ نے اس کا جواب دیا ہی نہیں. اور اس کے بعد آپ کے اکابر نے کہا لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے. نبی آ سکتا ہے، جو انبیاء ہوتے تھے نا، لوط علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، یوسف علیہ السلام تھے ابراہیم کی شریعت پر، اور اس طرح بہت سارے انبیاء تھے، مثلا حضرت ایلیا تھے، حضرت یشوع تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے نبی کا آنا جو پیغمبر کی شریعت پہ ہو، اس کا اپنا کوئی شریعت نہ ہو، ایسے نبی کا آنا ممکن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس کا جواب بالکل نہیں دیا. ایسے چلے گئے کہ میں نے ثابت کی. ختم بی النبیون کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مہر، اس سے مراد یہ کہ مہر لگی ہے. آپ کے پاس واضح الدلالہ حدیث لے کے آؤ نا کہ یہ تعویل نہ ہو سکے، قادیانی یہ تعویل پیش نہ کر سکیں کہ بھئی اس سے مراد مہر ہے، ایسے جیسے ہم شیعوں کے پاس احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح حدیث لے کے آؤ، پھر بامان ہے نا. ایسے بھئی 2-3 حدیث پہ، یا آپ نے وہ حدیث لے کے آئے کہ اینٹوں والی حدیث
کہ مثلی ومثل انبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع اللبنہ، کہ ایک شخص نے خانہ بنایا، ایک گھر بنایا، اس میں ایک جگہ ایک اینٹ کی خالی ہے، بس میں آ گیا ہوں، اینٹ اس کی جگہ پہ پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا وہ بہت سارے تعویلیں کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ گھر بن گیا، اب اس گھر میں پردوں کی بھی ضرورت ہے، اس گھر میں کھڑکی کی بھی ضرورت ہے، اس گھر میں فرش کی بھی ضرورت ہے، اور باقیہ جو انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، اس گھر کے کھڑکی ہوں گے، اس گھر کے پردے ہوں گے، فلان فلان ہوں گے. اچھا تو اور ختم نبیین کا کیا؟ وہی جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم. تو اس لیے آپ بالکل فیل ہو چکے ہو، اپنا شکست مان لو کہ تمہارے پاس حدیث نہیں ہے. حدیث ہوتی تو تم پیش کرتے، حدیث ہوتی تو قادیانی کیوں بنتے؟ اہل سنت کیوں قادیانی بنے؟ اور کیوں قادیانی بنے؟ کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ختم نبوت کو ثابت کرنے کے علاوہ. یہی احادیث ہیں جن کی تعویل ہو سکتی ہے، اور تمہارے پاس ان تعویلات کا جواب نہیں ہے. شیعہ قادیانی نہیں بنتے کیونکہ شیعہ کے پاس بے شمار دلائل ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ بالکل فیل ہو چکے ہو. ایک حدیث جو صریح الدلالہ ہو ختم نبوت پہ آپ کے پاس نہیں ہے، بس بات ہی ختم ہے. مان لو جناب. اب بات کریں. اچھا بات سن لیجئے منظور بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اس نے کہا کہ اس کا جواب نہیں دیا، میں ابھی جواب دے رہا ہوں. لیکن جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اس لیے کہ یہ حدیث تو میں نے پیش نہیں کی. میں نے جو 5 احادیث پیش کی اس پہ مجھ پہ لازم ہے کہ اس پہ اگر وہ جرح کرے میں اس کا جواب دوں. خاتمہ کا میں نے جواب دیا کہ اسی طرح الیاری نے بھی اپنی کتابوں سے اسی طرح حدیث پیش کی، خاتمہ بی النبیون کی جگہ خاتمہ بی الرسول پیش کی. پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ قرینہ بھی پیش کیا کہ اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے. ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں جواب کا میں پابند نہیں ہوں، لیکن منظور آپ نے کہا تو آپ کی وجہ سے جواب دے رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روایت ہے وہ موقوف ہے. الیاری جانتا ہے کہ موقوف کیا چیز ہوتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روایت ہے وہ موقوف ہے. میں نے مرفوع حدیث پیش کی. مرفوع کی جگہ آپ اس کے مقابلے میں موقوف پیش نہیں کر سکتے. اگر یہ مناظر ہوتے، یہ عالم ہوتے، یہ محدث ہوتے تو موقوف پیش نہ کرتے، اس سے اعلیٰ درجے کی حدیث پیش کرتے. یہ تو مرفوع کی مقابلے میں موقوف حدیث پیش کر رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کے ہاں نہ ہمارے ہاں موقوف حدیث کے. دوسری بات سن لیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حدیث اسی طرح ہے کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، کہ اسی طرح کیا کہو کہ خاتم النبیین کہو لیکن لا نبی مت کہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، وہ ذہن میں رہے. عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں میں موجود ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن وہ ہوگا نیا نبی نہیں. اس لیے وہ نبی تو ہوگا، عیسیٰ نبی ہوگا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو، اس طرح کہو ایک نبی نے تو آنا، وہ مطلب تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اسی طرح بولو کہ قولوا خاتم النبیین. لیکن محدثین نے بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے. ایک تو روایت موقوف ہے، جب موقوف ہے بس درمیان میں گئی ختم. اور بعض جو اس نے جرح بھی کی، بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. ابھی سن لیجیے منظور بھائی، میں نے جو 5 حدیث پیش کی ان پہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے کہ اس کی صریح مطلب یہ نہیں. یہ قادیانیوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں. ابھی قادیانی تو قیامت تک نہیں مانتے، وہ تو کہیں گے، تعویل کریں گے اپنے جھوٹے نبی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. وہ کہیں گے کہ آپ قرآن کی جو آیت ہے اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ نہیں لے رہے، اور حدیث کا جو صحیح واضح مطلب ہے، جس طرح آپ منظور بھی جو میں نے حدیث پیش کی، آپ عالم نہیں ہے لیکن جو میں نے مطلب پیش کیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، زمانی حدیث نہیں ہے. اگر ہے تو آپ نے مجھے بتانا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ یاری صاحب نے ختم نبوت پہ اپنا ایمان ثابت کیا اور آپ نے بھی اپنا ایمان ثابت کر چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ منظور بات کرنے دو نا مفتی صاحب، بات کرنے دو نا اس کو. ایک منٹ، ان کو بات کرنے دو. آپ کی تیاری جو ہے قادیانیوں کے مقابلے میں اچھی ہونی چاہیے، اچھی یعنی فائٹنگ علمی ہونی چاہیے، تاکہ وہ بار بار ان حدیثوں کے سہارے سے تو وہ رکتے نہیں ہیں. لیکن حسن اللہ یاری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہماری حدیث سے بیان کرنے سے ان کی دال نہیں گلتی. مطلب ہے کہ وہ فائنلی ہمارے جو 5 حدیث ہیں، ایک آدمی کو بات کرنے دو نا یار. نبوت کو نہ کوئی مانتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. جی سر.
مانتا ہے مولانا نا؟ صاحب اللہ یاری اور ان کی جو متعلقین ہے وہ 12 نبیوں کو مانتے، 12 انبیاء کرام، نبی کے بعد نبی کا انکار جی سر ختم نبوت کا عقیدہ ہے اللہ یاری کا، میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں، دیکھو ختم نبوت کی حدیث کیسے ہونی چاہیے تیار میں ہے آپ کو کہ دکھا نہیں اللہ دیتا ہوں۔ یاری؟ ایک ختم منٹ ایک نبوت منٹ پہ ایک منٹ آپ ایک منٹ آپ کے سارے باتوں کا جواب آ جائے گا ابھی۔ یہ دیکھو عیون اخبار الرضا ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہاں پہ فرمایا کہ وشریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 80، حدیث نمبر 13، وشریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنسخ الى یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک منسوخ نہیں ہوتی۔ ان کے پاس کوئی حدیث ہے اس طرح کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب صراحت دیکھو، فمن ادعا بعدہ نبوتا او اتا بعد القرآن بکتاب فدمہ مباح لکل من سمع ذلك منہ، جو بھی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، نبوت کا ادعا کرے، چاہے نبوت ذلی ہو چاہے نبوت اصلی ہو، وہ مباح الدم ہے، وہ محدور الدم ہے، جو بھی سنے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو قتل کرے کیا، اور جو بھی کہہ دے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے۔ جس فرقے کے پاس ایسا حدیث ہے، جس فرقے کے پاس ایسا، وہ ختم نبوت کا قائل ہو سکتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے انبیاء کا قائل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس فرقے کے پاس ختم نبوت پہ حدیث ہی نہیں ہے جناب، ان کے فرقے کے علماء، ان کے فرقے کے مفتی حضرات، پروفیسر، تاجر، فوج کے کرنل، جنرل، وزراء کے حد تک قادیانی بن رہے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ حدیث لے کے آؤ، حدیث ہے نہیں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ملا علی قاری نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ ملا علی قاری نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے۔ اس نے تو یہ کہا ہے نا، ملا علی قاری نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اب تمہارے پاس صحیح حدیث ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی بن جاتے۔ یہ الفتوحات المکیہ ہے، یہ جماعت احناف کے جو دیوبندی حضرات ہیں، جو بریلوی حضرات ہیں، ان کے نزدیک بہت بڑے یہ صاحب کرامات ولی اللہ ہیں۔ فتوحات مکیہ جلد نمبر 3، چاپ دار کتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر ہے بھائی 135 میں، فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامہ فی الخلق وکان التشیع قد انقطع، کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، قیامت کے دن تک جاری ساری ہے، صرف تشریع بند ہو چکی، نیا شریعت نہیں آئے گا، نبوت ہے۔ تو اب ان کے اکابر نے، جیسے اب عائشہ کے حدیث کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے مرسل ہے، جی عائشہ سے کس نے سنا وہ مذکور نہیں۔ یہ دیکھو کتاب المراسیل ہے لابن ابی داود السجستانی، یہاں پہ اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ والاحتجاج بھی عند ابی داود المراسیل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفیان الثوری ومالک بن انس والاوزاعی۔ بہت بڑے اکابر علماء کے نزدیک مراسیل حجت ہوا کرتے ہیں، جیسے سفیان الثوری، یہ تو ائمہ حدیث ہیں، مالک ابن انس ہے، اوزاعی ہے، یہ لوگ سب ان کے نزدیک وہ مرسل حدیث ہے۔ بہت سارے، واما ومن قال المرسل حجة مطلقة فقد نقل عن مالك وابي حنيفة واحمد في رواية حكاه النووي ابن القيم وابن كثير وغيرهم۔ احمد حنبل، مالک ابن انس اور ابو حنیفہ، 3 ان کے اپنے امام نے قبول کیا کہ ہم مراسیل کی حجت کو مانتے ہیں، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے کہ قول حجت نہیں؟ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف